जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, मोतमद अमूमी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व रुकन असम्बली हल्के चार मीनार, जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब MLA हल्के याकूतपुरा, जनाब मौज़म खान साहब MLA हल्के बहादुरपुरा, जनाब अमीनुल हसन जाफरी साहब MLC, मेरे साथी कारपोरेटर, मजलिस के सदर और मोतमदीन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, पसा पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत बाप, माँ और बहनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज बाबा नगर के अंदर ये जो जलसा मुनक्किद किया गया है, मैं आपके बीच में उस शेर से आगाज करना चाहता हूँ। मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मैंने हर गम खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन निराला है, लोग जिन हादिसों में मरते हैं मुझे उन हादिसों ने पाला है। लोग जिन हादिसों में मरते हैं मुझे उन हादिसों ने पाला है। बेशक आपके लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब को उन हादिसों ने पाला है। ये आज का जो जलसा है ये बाबा नगर में मुनक्किद किया गया है। वैसे तो मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूं, मगर लोग कहते हैं कि आप मुखर्रिर नहीं हैं, आप तकरीर कैसे करते हैं? तो मैंने कहा ये अकबरुद्दीन अवैसी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहां से गूंगे भी बोल सकते हैं। अल्लाह मुझे जबान दिया, मैं क्यों नहीं बोल सकता हूं? चूंकि सरजमीन बाबा नगर ये उन बहादुरों की बस्ती है जहां पे न सिर्फ बहादुर बसते हैं, बहादुर रहते हैं, बल्कि ये हल्के का MLA भी एक बहादुर है। चूंकि जब कभी भी बाबा नगर से आवाज निकलती है वो चंद्रायन गुट्टा हल्के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को हिला देती है, जिसका सबूत 1999 के इलेक्शन में आपने बहैसियत अपना MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहब को हल्के चंद्रायन गुट्टे से मुंतखब कर ये बता दिया है ये आवाज जो बाबा नगर की आवाज है ये असेंबली के अंदर गूंजेगी। वो आवाज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह असेंबली के अंदर गूंजते रहती है और उस आवाज का नाम है अकबरुद्दीन अवैसी। ये ताकत हल्के चंद्रायन गुट्टे की आवाम ने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब को दी है। बेशक मैं जानता हूं, मुझे पूरी तौर पे इल्म है, चूंकि सरजमीन चंद्रायन गुट्टा क्या समझती है कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब को 30 तारीख को हमला कर देने के बाद क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कमजोर हो जाएगी? क्या मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सिपाही कमजोर हो जाएंगे? क्या चंद्रायन गुट्टे की आवाम कमजोर हो जाएगी? क्या हैदराबाद की आवाम कमजोर हो जाएगी? हरगिज नहीं कमजोर होगी, बल्कि 30 तारीख से तमाम हैदराबाद की आवाम मुत्तहिद हो गई है और ये कह रही है कि हर आदमी शहर हैदराबाद का, चंद्रायन गुट्टे का, बाबा नगर का ये कह रहा है कि हमारी ताकत अकबरुद्दीन अवैसी है, हमको अकबरुद्दीन अवैसी चाहिए। हम कमजोरों और बुज़दिलों से कभी मुकाबले के बारे में सोचे नहीं थे। ये जो कमजोर, ये जो बुज़दिल ये समझते हैं कि हल्के चंद्रायन गुट्टे की आवाज को असेंबली में जाने नहीं देंगे, ये इनकी बेवकूफी है, इनको पता नहीं है जब कभी भी हल्के चंद्रायन गुट्टे के लिए जरूरत पड़ती है तो इन नौजवानों ने जिस दिन 30 तारीख को अकबरुद्दीन अवैसी पे हमला हुआ, हल्के चंद्रायन गुट्टे के साथ साथ हैदराबाद की आवाम ने अकबरुद्दीन अवैसी के लिए खून देने आगे बढ़कर आया। हजारों की तादाद में लोग खून देने के लिए आए। इससे ये पता चलता है कि हल्के हैदराबाद और चंद्रायन गुट्टे की आवाम बेशक अकबरुद्दीन अवैसी साहब को बेइंतहा चाहती है। मैं जानता हूं, मुझे इल्म है इस चीज का, चूंकि जब से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पिछले 53 साल से आपकी खिदमत कर रही है, चूंकि
جو قوم میں اگر لیڈرشپ نہیں ہوتی وہ قوم کی بربادی کا راستہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے 53 سال سے اویسی خاندان کو مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، کوئی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ فیصلہ کرتا ہے، بندہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ یہی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی طریقے سے شروع کیا 53 سال پہلے جب مجلس اتحاد المسلمین جناب عبد الواحد اویسی صاحب فخر ملت نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت کی ضرورت ہے، تو اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو سیاسی مقابلہ کرنے کا موقع ملا۔ تو سب سے پہلے بلدیہ کا الیکشن جیتا، اس کے بعد میں اسمبلی جیتا، اس کے بعد میں آپ بخوبی سلسلے وار واقف ہے۔ چونکہ میں یہ سلسلے کو زیادہ طویل اس لیے کرنا نہیں چاہتا ہوں، وقت کی کمی ہے۔ آپ جانتے ہیں آج کا ماحول بھی آپ جانتے ہیں، 2009 کا جب الیکشن ہوا آپ بخوبی واقف ہے، یہی چندرائن گٹا کانسٹینسی سے اکبر الدین اویسی صاحب نہیں جیتنا بول کر کس طریقے سے کوشش کی گئی آپ جانتے ہیں۔ تمام کے تمام یہ مل کے سوچے کہ پورے مہا کٹمبی بنا کر یہ سوچے کہ کسی طریقے سے اکبر الدین اویسی صاحب کو جیتنا نہیں چاہیے، مگر الحمدللہ یہی بابا نگر کی عوام، یہی بارکس کی عوام نے یہ ثبوت دے دیا کہ ہم کو بے شک اکبر الدین اویسی چاہیے، نہ کہ یہ جو خنخنے پہلوان جو لوگ سازش کر رہے ہیں، ایسے کوئی پہلوانوں کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو اکبر الدین اویسی چاہیے۔ بے شک آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسلامی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں جو 30 تاریخ کو بزدلانہ حملہ کیا گیا تھا، وہ حملہ بے شک اگر اسلامی طریقے کے حساب سے دیکھے تو کوئی بھائی اپنے بھائی کے اوپر حملہ نہیں کرتا، کوئی کلمہ گو اپنے کلمہ گو بھائی کے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ اگر ہندوستان کے اندر بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی طریقے کا قانون کا چلے، مگر شریعت کا اگر آپ قانون دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی تا قیامت شریعت کے قانون کے اندر کوئی بھی اس کے بیچ میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ مگر یہ دنیائی قانون جس ملک میں رہتے ہیں اس قانون کے اندر کئی چیزوں کی ترمیم ہوتی ہے، تو اگر آپ خاص طور سے دیکھیں گے، اگر آپ خاص طور سے یہ سوچیں گے کہ جو حملہ ہوا گیا ہے وہ حملے کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ محسوس کریں گے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کلمہ گو بھائی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ ہم کو شریعت کے بیچ میں رہنا چاہیے، ہم کو شریعت کا قانون اپنا چاہنا چاہیے، کیونکہ اکبر الدین اویسی کو منتخب کرنے والے آپ ہیں۔ اکبر الدین اویسی نہ صرف آپ کے لیڈر ہے بلکہ امت مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں، وہ آپ کے لیڈر ہے۔ آج کی تاریخ میں میں چاہتا ہوں کہ پولیس کچھ بھی فیصلہ کرے، پولیس کا کام ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے، جو بھی کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرنا ہے کرے گی، مگر ہم عوامی نمائندے ہیں، ہم آپ سے عوام سے درخواست کرتے ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم کو منظور ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ بھی سنائیے، چونکہ یہ بابا نگر ہے، بابا نگر کی عوام ان لوگوں کی درندگی کو بخوبی جانتی ہے۔ یہ لوگ جس انداز سے آپ کے بیچ میں رہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اپنا بھائی بولنا بھی بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایک ایسی سازش میں منظم ہے۔ یہ لوگ کی سازش کا مین مقصد کیا ہے؟ ان کی سازش کا مطلب ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوط کیا جائے اور کلمہ گو بھائیوں کی طاقت کو کمزور کیا جائے، مگر الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، چونکہ آج سے پہلے سیاسی مقابلہ چل رہا تھا تو ہم نے سوچا سیاست کے اندر تم بھی آئے ہیں ہم بھی آتے ہیں، سیاسی مقابلہ کر کے ہم نے بتا دیے 2009 کے اندر جب سیاسی مقابلے کے اندر ان لوگوں کی شکست ہوئی تو یہ لوگ دیکھ لیے ان کی شکست کے بیچ میں آخر کیا تھا، تو انہوں نے یہ جو فیصلہ کیا اور یہ جو پہلو اپنایا ہے، اگر یہ پہلو تم ڈکلیئر کر کے بتاؤ کہ ہم یہ پہلو سے لڑنا چاہتے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتا دوں گا سرزمین بابا نگر سے ایک اکبر لشکر نکلے گا، اس کے بعد یہ بتا دے گا کہ ہم کو اس طریقے سے بھی لڑنا آتا ہے، ہم جانتے ہیں ہماری طاقت کیا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ آج ہم اس لیے خاموش بیٹھے ہیں، ہمارا قائد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام میں ہے، ہم بے شک جانتے ہیں جس دن بھی انشاءاللہ تعالی آئیں گے اکبر الدین اویسی صاحب آپ کے بیچ میں آئیں گے تو آپ لوگوں میں سے ایک آواز آئے گی، وہ آواز یہ رہے گی اللہ اکبر کی آواز رہے گی، اللہ اکبر کی آواز رہے گی، اللہ اکبر کی آواز رہے گی، چونکہ